اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربی زدنی علما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب اپنے گھروں میں شاد باد ہوں گی اور قرآن پاک کی تفسیر جو ہے وہ جو ہمارا سلسلہ شروع ہوا تھا اس میں ہمارے ساتھ جڑی ہوں گی۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ ہمزہ کی ترجمہ اور تفسیر دونوں دیکھیں گے، اور کل جو ہم نے کیا تھا وہ ہم نے سورہ العصر کی تھی۔ سورہ العصر کے بعد جو ہم سورہ کرنے جا رہے ہیں وہ سورہ الہمزہ ہے، جو کہ 104 نمبر کی سورہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ مکی سورہ ہے، یہ بھی مکہ میں نازل ہوئی تھی۔ اور اس میں کتنی آیات ہیں حریم؟ اس میں 9 آیات ہیں۔ 9 آیات ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں بڑی امپورٹنٹ باتیں کی گئی ہیں، بڑے ہی غور سے سننے والی تفسیر ہے، اور اس کا لنک کسی طرح سے سورہ عصر کے ساتھ بنتا ہے، اور لنک جو ہے وہ ہم ساتھ ساتھ بنائیں گے، اس کا دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس کی ترتیب رکھی ہے، کہ اس میں کیا کہا گیا اور پھر اس کے بعد اس میں کیا کہا گیا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں دنیا دار بندے کے لیے بڑی اہم باتیں کی گئی ہیں، اور ہمیں جو ہے نا وہ سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہیں یہ باتیں، اور خود پہ غور کرنے پہ مجبور کر دیتی ہیں کہ کہیں واقعی میں ہمارے اندر تو نہیں ہے یہ باتیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں ہم اس میں آیت نمبر 1۔ میں پڑھوں؟ پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ بڑی خرابی ہے ہر ایسے شخص کی جو عیب ٹٹولنے والا، غیبت کرنے والا ہو، جو عیب ٹٹولنے والا اور غیبت کرنے والا ہو۔ اچھا دیکھو، دونوں چیزیں کتنی عام سی ہیں نا۔ عیب کیا ہوتا ہے؟ عیب ہوتا ہے کسی کے اندر برائی ڈھونڈنا۔ اچھا، اس میں ذکر کیا گیا ہے اس عام برائی کا جو کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھر گھر میں یہ برائی موجود ہے، ہم تقریباً سبھی انسان اس کی لپیٹ میں آنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور میکسیمم ٹائم ہم اس میں کھو بھی جاتے ہیں اور ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ تو اس کو نا ہم نے بڑے غور سے سننا ہے، کیونکہ اس میں ذکر ایسے انسان کا کیا گیا ہے جس کی وجہ سے کسی کی کریکٹر اسیسینیشن ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کسی کا کردار خراب ہوتا ہے۔ دیکھو، ہر انسان سے ہر انسان نہیں مل پاتا۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی کسی سے ملاقات ہوتی ہے لیکن آپ اس کے بارے میں کسی اور کو بتا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کسی اور کو اس کی ایبسنس میں اس کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں، اور اگر آپ اس کی ایبسنس میں اس کی بات کسی اور سے کر رہے ہیں اور نیگیٹو وے میں بات کر رہے ہیں، غلط بات کر رہے ہیں، غلط چیز اسے منسوب کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس کے دماغ میں بھی وہ چیز نہ ہو، تو اس چیز کو غیبت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا، کسی کی غیر موجودگی میں اس کی ایسی چیزیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے دوسروں کو بتانا کہ جو آپ اگر اس سے ڈائریکٹ کرتے وہ بات تو وہ شاید اس چیز کو کریکٹ کر لیتا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ویل لکل، ویل کا مطلب کیا ہے؟ جہنم کی ایک وادی کو ویل کہا جاتا ہے، اور اس کا ذکر قرآن پاک میں بڑی جگہ ہے، جیسے آگے بھی ہم سورہ پڑھیں گے، سورہ ماؤن تھی میرا خیال ہے، یہ دیکھو فویل للمصلین، ٹھیک ہے، اس میں بھی ویل نامی جہنم کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس لیے یہاں پر بھی ہم اس کو ذرا غور سے دیکھ لیں کہ ویل لکل کا مطلب کیا ہے، کہ جہنم کی وادی یا جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کلی مطلب ہر ایسے شخص کو، یہاں پہ نا تفریق نہیں کی گئی ہے کہ عورت ہوگی یا مرد ہوگا، مسلم ہوگا نان مسلم ہوگا، ٹھیک ہے، اور کس تعلق فرقے سے تعلق ہوگا، کس فرقے سے تعلق نہیں ہوگا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اس کی تفریق نہیں کی گئی یہاں پہ، ٹھیک ہے، بلکہ یہاں پہ ہر ایسے شخص کے اندر جو برائی ہوگی نا یہ والی، وہ شخص پکڑ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمزۃ لمزہ کے بارے میں بتا دیا۔ ہمزہ کیا ہے؟ اگر ہم ہمزہ کو دیکھ لیں تو ہمزہ کا مطلب ہے کہ جو شخص روبرو، یعنی کہ بالکل سامنے سامنے کسی کی برائی کرتا ہے۔ اب سامنے سامنے برائی سے کیا مطلب ہے؟ کہ ایسی چیز جو اس کو پتہ بھی چل رہی ہوتی ہے، جیسے ہمارے ہاں ٹرینڈنگ میں بڑی موبائل پہ چیزیں آتی ہیں، یوٹیوب پہ آتی ہیں، آپ کو روسٹنگ کے بارے میں پتہ ہی ہوگا، ہاں، کہ کسی بھی انسان کی کوئی ایک بات پکڑی جاتی ہے اور اس پہ 8-10 منٹ کی ویڈیو بنا دی جاتی ہے۔ دس از کالڈ روسٹنگ، کہ آپ اس کو پتہ ہے کہ یار یہ بندہ میرے بارے میں غلط بات کر رہا ہے، روبرو بات ہو گئی نا، ٹھیک ہے۔ اور یہ چیزیں ہماری نا سوسائٹی کا حصہ ہی بنتی جا رہی ہیں، مطلب اس کو مائنڈ بھی نہیں کیا جاتا، یار کوئی بات نہیں، روسٹ کر رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے،
لیکن یہ جو ہمارے اندر دل ہے نا تو یہ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں یا صحیح کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہومزہ کے بارے میں کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ جو شخص روبرو برائی کر رہا ہوتا ہے نا اس کو کہا جاتا ہے، یا پھر کچھ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ ہومزہ کا مطلب ہے کہ جیسے آپ کسی شخص کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں لیکن آپ یوں اشارے سے یا ایکسپریشن سے یا اپنے ہاتھ سے، اپنی فزیکلی اپنی باڈی سے آپ اس شخص کو احساس دلاتے ہیں کہ وی ڈونٹ لائک یو، تو ہمیں پسند نہیں ہو. ٹھیک ہے. اپنا عجیب سے ایکسپریشن دکھانا اور اشارہ کر کے اس کی طرف کوئی سی چیز منسوب کرنا کہ دیکھو یہ شخص کس طرح کا ہے، تو میں نے بتایا تھا نا اس نے یہ چیز کی ہے، تو یہ دیکھو یہ اس نے یہ کیا. تو آپ کیا کر رہے ہیں، اپنے باڈی سے، اپنی باڈی جو آپ کی باڈی لینگویج ہے اس سے آپ احساس دلا رہے ہیں کہ یہ شخص جو ہے نا یہ پتہ نہیں کم طرح یہ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے. اور جو لومازہ ہے، لومازہ کا مطلب جو ہے نا وہ یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے کوئی شخص ایبسنٹ ہے، آپ اس کی ایبسنس میں اس کی کوئی ایسی بات کرتے ہیں کہ اگر آپ اس کے سامنے کرتے ہو تو وہ ظاہرہ پسند نہ کرتا، تو اس کو غیبت کہا جاتا ہے. تو لومازہ کا کچھ کے نزدیک لومازہ کا معنی یہ ہے کہ جو پیٹھ پیچھے برائی کی جاتی ہے، یا پھر جو زبان سے، یعنی کہ آپ سامنے برائی کر رہے ہوتے ہیں، زبان سے آپ اس کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں اس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ اوورآل اگر ہم سورہ ہومزہ کے نام کو بھی دیکھ لیں تو اس کا مطلب بیک بائٹر ہی آ جائے گا. ٹھیک ہے. ایسا انسان جو کہ چغلی کرتا ہے، چغلی کھاتا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. اور بڑی اہم صورت ہے، ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور ہم سے اگر غلطیاں ہو رہی ہیں تو ہمیں اپنے اندر چینجنگ لانی چاہیے. ہم انسان ہیں نا، ہمیں ہر 2 سیکنڈ گزرتے پل کے ساتھ اپنے آپ کو امپروو کرنا چاہیے. ہمیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں کہ کوئی کیا کر رہا ہے، ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم تو کچھ ایسا نہیں کر رہے. قرآن پاک اگر یہ بات کر رہا ہے تو کہیں ہمارے اندر تو یہ بات نہیں ہے، اگر ہے تو نکال دیں. ایسا ایسا عادتیں تبدیل کی جا سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ہو سکتی ہے نا عادتیں تبدیل. نیکسٹ آیت آپ پڑھیں ذرا. الذي جمع مالا وعدده. مالا وعددہ، جو مال کو جمع کرتا جائے اور گنتا جائے. ٹھیک ہے. اب انسانوں کے اندر جو خصلتیں پائی جاتی ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ پہلی بات کیا ہے کہ وہ چغلی کھاتا ہے، غیبت کرتا ہے لوگوں کی. ٹھیک ہے. اور دوسری بات مال کے بارے میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا نا، پچھلے ہم نے آیت میں پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری جو قوم ہے اس کا، میری امت کا سب سے بڑا جو فتنہ ہے وہ مال ہوگا. یہ ہم نے سورہ تکاثر میں پڑھا تھا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر دیکھ لیں، مال ایک تو وہ جمع کر رہا ہے اور دوسرا وہ گن گن کے رکھ رہا ہے، مطلب اس کی کاؤنٹنگ کر رہا ہے، ان دا سینس کہ اگر تو وہ اپنے مال کو کمانے کے بعد صدقہ خیرات کر رہا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، کسی کی کفالت، کسی غریب کی، یتیم کی کفالت کر رہا ہے، کہیں پہ انویسٹ کر رہا ہے جو اس کی آخرت میں کام آئے گا، تو اس کو مال کو تو اس کو فائدہ ہونے والا ہے. ٹھیک ہے. مرنے کے بعد اس کو فائدہ دے گا. لیکن اگر وہ دنیا میں مال کماتا ہے، کسی بھی ذریعے سے کماتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اس کو خرچ نہیں کرتا اور اس کو گن گن کے سنبھال کے رکھتا ہے، جسے بخیل کہا جاتا ہے، کنجوس شخص کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے بارے میں بات کی. اب دیکھو، جو مال جمع کیا جاتا ہے، آپ نے کبھی سوچا کہ جب وہ شخص مر جاتا ہے، 60-70 سال کی زندگی کوئی جی کے چلا گیا، ٹھیک ہے، تو اور 60-70 سال کی زندگی میں جو اس نے خرچ کیا یا جو اس نے کسی کے غریب یا کسی ایسی زکوٰۃ دی یا کسی پہ اوپر لگا دیا، تو وہ مال تو اس کے آخر میں کام آئے گا، آخرت میں کام آئے گا، قبر میں کام آئے گا. یا پھر جو مال اس نے دنیا میں استعمال کر لیا، 2 جگہ اس نے اپنا مال استعمال کر لیا. لیکن جو مال وہ دنیا میں چھوڑ کے جائے گا، وہ کس کے لیے چھوڑ کے جائے گا؟ اپنے آباء و اجداد کے لیے، اپنے آباء و اجداد، اپنی فیملی کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے. ٹھیک ہے. اب کیا وہ بال بچے اس کو استعمال کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، وراثت کی ہوتی ہے، لیکن کیا اس کو استعمال کرتے ہوئے ان کو کوئی فائدہ ہوگا؟ وہ جو مر چکے ہیں ان کو کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا نا. اسی لیے کہتے ہیں کہ جب آپ انسان زندگی میں وہ کام ضرور کرے جو اس کے لیے صدقہ جاریہ ہو. آپ کی نیت یہ ہو کہ یہ جب میں مر جاؤں گا، میں دنیا سے چلا جاؤں گا، تو میرے جانے کے بعد اس مال کا یا میرے اس عمل کا مجھے فائدہ پہنچتا رہے. کیونکہ مجھے باقی لوگوں پہ تو کانفیڈنس نہیں ہے کہ وہ پتہ نہیں میرے پیچھے سے میرے لیے دعا کریں گے کہ نہیں کریں گے. لیکن صدقہ جاریہ ایسی چیز ہے، وہ اس جگہ پہ مال خرچ کیا ہوا ایسی چیز ہے جس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا. جیسے فار ایگزامپل اگر کوئی درخت لگا لیتا ہے، ایسا ہی ہے نا، اس سے اگر کوئی پھل کھائے گا یا پھر اس کے شیڈ میں بیٹھے گا، چھاؤں میں بیٹھے گا، اس کی چھاؤں میں بیٹھ کے سکون حاصل کرے گا، تو اس شیڈ ملنے کی وجہ سے، اس شخص کو آرام ملنے کی وجہ سے اس بندے کو کیا ہوگا جو مر چکا ہے، جس نے یہ درخت لگایا تھا، اس کو ثواب ملے گا. اصلی مال تو یہ ہو گیا نا کہ اس کو مرنے کے بعد اس کا ثواب مل رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو گن گن کے رکھتا جائے، اپنے جمع کرتا جائے، اس کو اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ میں اس کا کیا کروں گا.
تو اب آگے دیکھیے کہ کیا آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ریڈ کریں. يحسب أن ماله وأخلده. یحسب ان مالہ اخلد، سمجھے کہ اس کا مال اس کے پاس سدا رہے گا. ٹھیک ہے، کون سمجھے؟ یہی مال جمع کرنے والا. دیکھو، جو مال کو جمع کرتا جائے اور گنتا جائے اور سمجھے کہ اس کا مال اس کے پاس سدا رہے گا. دیکھو، کوئی بھی شخص جب کوئی چیز جمع کر رہا ہوتا ہے یا بنا رہا ہوتا ہے تو کیا اس کے مائنڈ میں موت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی نا. موت اگر اس کے مائنڈ میں ہو تو کیا وہ یہ کام کرے؟ اس کے کام تو وہ ہوں گے نا ٹیمپریری. جو مجھے ابھی میں یوز کر سکتا ہوں نا، میں وہ کام کروں. میں مال کو جمع کیوں کروں؟ تاکہ میرے پیچھے والے فیسیلیٹیڈ ہوں. جیسے بھی میں محنت کر کے کما رہا ہوں یا محنت کر کے کھا رہا ہوں، اپنے بچوں کو کھلا رہا ہوں، تو کیا میرے بچے یہ والا کام نہیں کر سکتے؟ میرے بچے محنت کر کے کل کو اپنے بچوں کو نہیں پال سکتے؟ ٹھیک ہے، تو یہاں پر وہ یہ سمجھتا ہے مال جمع کرنے والا شخص کہ شاید مجھے موت ہی نہیں آنی، کیونکہ وہ موت کو بھولا ہوا نا، موت ہی نہیں آنی، اور میں نے اس مال کو اسی طرح جمع کرتے جانا ہے، اسی طرح بڑھاتے جانا ہے. اور اگر وہ اپنی ذات کے اوپر ہی خرچ کرتا چلا جائے تو اس کو لگتا ہے کہ شاید میں اسی طرح ہی زندگی گزارتا چلا جاؤں گا اور مجھے موت تو آنی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو موت اور آخرت کا سوال ایک ایسی چیز ہے جو انسان ہر قدم پہ اپنے دماغ میں رکھے. اگر آپ اپنے دماغ میں موت اور آخرت کا خیال رکھتے ہیں نا، آخرت کی پوچھ گچھ رکھتے ہیں، تو آپ پہ کوئی بھی غلط کام کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچتے ہیں، یا کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچتے ہیں کہ مجھے اس کا فائدہ کہاں پہنچنے والا ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ آیا ہماری ہے آیا نمبر 4. کریں گے آپ ریڈ؟ كلا لينبذن في الحطمة. کلا لینبذن فی الحطمہ، نہیں، کلا نہیں. اب اللہ تعالیٰ آگے جواب دے رہے ہیں کہ بھائی یہ جو تم سوچتے ہو نا ایسا بالکل بھی نہیں ہے. نہیں، یہ توڑ پھوڑ دینے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا. حطمہ کا مطلب ہے ایسی آگ جو اللہ تعالیٰ نے تیار کی رکھی ہے، یعنی کہ حطمہ جہنم کا نام ہے. ٹھیک ہے، جہنم میں ہی آگ ہوگی نا، کہیں اور تو نہیں ہوگی. تو جہنم کا نام کیا ہے؟ حطمہ. یعنی کہ اس کو حطمہ میں ڈال دیا جائے گا. ایسی آگ اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے. ہاں، یہاں سے پڑھیں آپ. وما أدراك ما الحطمة. اور تجھے کیا معلوم کہ ایسی آگ کیا کچھ ہوگی. اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. دیکھو، ہم کہتے ہیں نا، جیسے پہلے بھی میں نے 1-2 جگہ پہ ذکر کیا آپ سے کہ ہم کہتے ہیں تمہیں کیا معلوم میں کیا چیز ہوں. کہتے ہیں نا کبھی لڑائی ہو کسی سے کوئی بات ہو تو ہم کہتے ہیں تمہیں کیا معلوم میں کیا چیز ہوں، یا تمہیں کیا معلوم میرا ابا کیا چیز ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اس کے اوپر اس چیز کا بھرم ڈال رہے ہوتے ہیں یا اس کو یہ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جس چیز کے بارے میں تمہیں نہیں پتا نا وہ بہت بڑی چیز ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ہم سے اس جہنم کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ تمہیں کیا پتا حطمہ کیا چیز ہے، تمہیں کیا پتا وہ جلا دینے والی آگ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے، تو اب آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ خود جواب دیں گے. نار الله الموقدة. وہ اللہ تعالیٰ کی سلگائی ہوئی آگ ہوگی. التي تطلع على الأفئدة. التي تطلع على الأفئدة، اور جو دلوں پر چڑھتی چلی جائے گی. ٹھیک ہے، اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نمبر 4 سے لے کے آیت نمبر 7 اگر ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پہ میں ایک ساتھ ٹرانسلیشن کر دیتی ہوں کہ نہیں، یہ تو توڑ پھوڑ دینے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا. اور تجھے کیا معلوم کہ ایسی آگ کیا کچھ ہوگی. وہ اللہ تعالیٰ کی سلگائی ہوئی آگ ہوگی جو دلوں پر چڑھتی چلی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایسے بندے کا انجام بتا دیا جو غیبت کرتا ہے، بلا وجہ کسی دوسرے کی کریکٹر کو خراب کرتا ہے. اور مال کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا جو مال کو گن گن کے رکھتا ہے اور جمع کرتا ہے، جبکہ اس کو معلوم ہے کہ میں نے تو مر جانا ہے، میں کیوں مال جمع کر رہا ہوں فضول کا اتنا. ٹھیک ہے، اور میں خرچ بھی نہیں کر رہا، نہ اپنوں پہ، نہ اپنی ذات پہ، نہ غریبوں پہ، نہ زکوٰۃ دے رہا ہے، نہ وہ باقی جو اللہ تعالیٰ نے معاملات اس کو دیے ہیں کہ بھئی تمہیں اگر رزق دیا گیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تم نے اپنے سے نیچے والوں کے اوپر خرچ کرنا ہے. ٹھیک ہے، صدقے خیرات، زکوٰۃ، دوسروں کو کھانا کھلانا، دوسروں کی مدد کرنا، یہ ساری چیزیں اسی میں ہی آ جاتی. کسی کے پاس مال ہوگا تو وہ خرچ کرے گا نا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دلوں کا ذکر کیا کہ ایسی آگ جو دلوں پر چڑھتی چلی جائے گی. یعنی کہ دیکھو ہم کسی طرح کی بھی جو فیلنگز ہوتی ہیں نا ہماری، وہ اب یہاں پہ دل کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا ہے کہ فیلنگز آپ کی بیڈ ہیں یا گڈ ہیں، وہ دل میں ہوتی ہے نا. کہتے ہیں نا میرا دل نہیں کر رہا یا میرا بہت دل کر رہا ہے. دل کا ذکر کرتے ہیں ہم، یہ نہیں کہتے میرا دماغ نہیں کر رہا، میرا دماغ یہ کر رہا ہے.
ہم دل کا ذکر کرتے ہیں کہ میرا موڈ نہیں ہے، میرا دل نہیں کر رہا، تو کیونکہ ہر طرح کی آپ فیلنگس کو ہم دل کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو دل اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی، ویسے تو یہ آرگن ہے جس کا کام بھی پمپنگ کرنا ہے بلڈ پورے آرگن تک، باقی ہمارے سسٹم تک پہنچانا ہے، ٹھیک ہے. ہاں، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دل کے اوپر چڑھتی ہوئی آگ کو کے بارے میں بتایا، یعنی کہ ایک آگ دنیا کی ہوتی ہے. آپ نے کبھی نوٹس کیا ہے کہ ابھی کسی باڈی کو کہیں پہ دیکھا ہو آپ نے برن ہوتے ہوئے، تو اس کو باڈی باہر سے اس کی جل رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی باڈی اتنی جل چکی ہوتی ہے کہ وہ اندر آرگن تک ابھی اس کی پہنچی بھی نہیں ہوتی ہے، آگ ابھی پہنچی بھی نہیں ہوتی ہے کہ اس بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ دلوں پہ چڑھتی ہوئی آگ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ایک ایسی آگ ہوگی جو اس کی اندر انٹرنل آرگن تک میں وہ بھڑک جائے گی، ٹھیک ہے. وہ ظاہری اس طرح کی آگ نہیں ہوگی، وہ اور طرح کی آگ ہوگی جس کے بارے میں امیجنیشن بھی ہمارے لیے مشکل ہے. اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے آگے کیا کہا، آپ یہ دونوں آیات جو ہیں وہ ریڈ کریں. انہا علیہم مؤصدہ فی امد ممددہ، وہ ان پر بند کی ہوئی ہوگی بڑے بڑے ستونوں میں. اب دیکھو یہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے ستونوں کا ذکر کیا کہ یعنی کہ ان کی جو اللہ معاف کرے اس طرح کا عمل کرنے والے، اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ عمل کرنے والے لوگ جو ہوں گے، ان کو بڑے بڑے ستونوں میں، ایک آپ کہہ رہے کہ ایک ایسی جار ٹائپ چیز ہوگی بڑی بڑی سی، جس کو چاروں طرف سے بند کر دیا جائے گا اور اس کی باڈی کو اس میں رکھ دیا جائے گا، اور پھر وہ آگ جو ہے وہ اس کو سلگائی جائے گی اور وہ آگ اس کو اندر سے جلا رہی ہوگی. کتنا خوفناک ایک منظر ہوگا کہ ایک اکیلا انسان ہے، اس ایک جگہ پہ بند ہے جس کی نہ کھڑکی ہے نہ دروازہ ہے، اور اس میں آگ جلا دی جائے گی، اور اس کا دل اور اندر کے انٹرنل آرگنز تک وہ پہنچ کے اس بندے کو تکلیف پہنچا رہی ہوگی، اور وہ شخص کو موت نہیں آئے گی، وہ موت کی دعائیں کر رہا ہوگا لیکن اس کو موت نہیں آئے گی، کیونکہ وہاں پہ تو موت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ تو جب آخرت کا، قیامت کا ذکر کرتے ہیں تو پھر تو موت کا بھی ذکر آتا ہے، اس کو بھی موت آ جائے گی، تو پھر تو موت جو ہے وہ اس کا تصور ہی ختم ہو جائے گا. تو وہ اتنے زیادہ تنگ ہو کہ وہ کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں موت ہی آ جائے، تو موت جو ہے وہاں پہ نہیں آئے گی، ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہماری جو ہے وہ اس کی تفسیر، سورہ ہمزہ کی تفسیر جو ہے وہ ہم نے کمپلیٹ کر لی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان برائیوں سے بچائے جو اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں. اور یہ ہمارے 4 لوگوں کو اکٹھا کر لیں تو 3 کے اندر تو یہ برائی ہوگی، ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں، آپ پچھلی سورہ ہم نے سورہ عصر پڑھی تھی، اور سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو سیدھا سیدھا طریقہ بتا دیا تھا کہ یہ کام تم نے کرنے ہیں، ٹھیک ہے. وہ 4 کام کون سے تھے؟ نمبر 1 تھا ایمان لائے، نیک عمل کریں، اور پھر اس کے بعد وہ حق کی بات کریں، اور پھر اس کے بعد وہ صبر کریں. ٹھیک ہے، 4 کام ہو گئے. ہاں، کوئی کچھ کہے تو وہ صبر کرے، یعنی کہ ایمان لائے، پہلے تو ایمان لائے، توحید پہ لائے، پیغمبروں پہ لائے، انبیاء پہ لائے، ایمان لائے سب پہ، سب چیزوں پہ جو اللہ تعالیٰ نے کہی ہیں. پھر اس کے بعد اس ایمان لانے کے بعد وہ نیک عمل کہے، جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا اسے منع ہو جائے، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا وہ کام کرے، نیک عمل کرے، عمل کرے، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد کیا کرے کہ دوسروں کو بھی بتائے نا کہ بھئی دیکھو قرآن پاک میں یہ لکھا ہوا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع کیا یہ نہ کرو، ٹھیک ہے. تو دوسروں کو بتائے، اور جب دوسروں کو بتائے تو پھر اس کے بعد اس کو صبر کی تلقین کی گئی کہ اگر تمہیں کچھ کوئی کہہ دیتا ہے تو تم نے پھر صبر بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک سورہ میں مقصد بتا دیا انسان کو زندگی گزارنے کا کہ تم نے اس طرح سے زندگی گزارنی ہے، اور دوسری سورہ میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے سورہ ہمزہ میں کہ اگر تم اس طرح زندگی نہیں گزارتے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اوپر کہا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر تم دنیا دار والی زندگی گزار گے. دنیا دار انسان کیا کرتا ہے؟ دوسروں کے عیب ڈھونڈتا ہے، بھئی یہ انسان بڑا اچھا، لیکن ڈھونڈ کے اس کے اندر برائیاں ڈھونڈ رہا، ہاں اس کے اندر یہ چیز خراب ہے. مطلب آپ چاہتے ہو کہ سامنے والا انسان فرشتہ بن جائے، کیونکہ فرشتے کے اندر ہی چیزیں خراب نہیں نہ ہوتی، وہ تو پاک ہوتے ہیں، نور سے بنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. انسانوں کے اندر تو پھر ہوتی ہیں خصلتیں، تو بہتر ہے کہ انسان کیا کرے کہ اس کے اندر، دوسروں کے اندر انسان اچھی چیزیں جو ہے وہ ڈھونڈے. کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کئی بار ہم جب دوسروں میں عیب تلاش کر رہے ہوتے ہیں، برائیاں تلاش کر رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ برائی جب تک ہمارے اندر نہیں نہ آ جاتی، پیدا نہیں ہو جاتی، آپ کی جان نہیں چھوٹتی ہے اس وقت تک. کئی بار ایسا نوٹس کرنا کہ جب ہم کسی میں کوئی برائی ڈھونڈتے ہیں، پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، نوٹس کرتے ہیں، تو یہ پھر اس برائی کا اثر ہوتا ہے کہ وہ آپ کے اندر لازمی پیدا ہو جاتی ہے. تو ہمیں دوسروں کی خرابیاں نہیں تلاش کریں، ہمیں دوسروں کو پازیٹیو وے دیکھنا ہے، اور پھر اس کے بعد زندگی میں آگے چلنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ جو اچھے کام کرے گا اس کا صلہ کیا ہوگا، برے کام کرے گا اس کا صلہ کیا ہوگا. یہاں پہ ہماری سورہ ہمزہ کی تفسیر کمپلیٹ ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ ہم کل جو ہے وہ نیکسٹ سورہ کریں گے. ابھی تک کے لیے بس اتنا ہی. وما علینا الا البلاغ المبین.